اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنائے رب کریم اور درود و السلام بر سید خیر انام کے بعد سورۃ یوسف کی آیت نمبر 28 اور 29 تلاوت کی گئی ہیں، 12ویں پارے کے 13ویں رکوع میں۔ اس سے پہلے آیتوں میں بتایا گیا کہ جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے جی کو لبھانا چاہا، ان کے کمرے میں جس کے پہلے کئی دروازے تھے، آخر میں ان کو دعوت گناہ دی، آپ نے انکار کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا، آپ باہر کو دوڑے، دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ زلیخا پیچھے دوڑی ان کو پکڑنے کے لیے، آپ کا کرتا پیچھے سے پکڑا، کرتا پھٹ گیا پیچھے سے۔ اب جب دروازے سے باہر پہنچے، آگے زلیخا کا شوہر موجود تھا جو عزیز مصر تھا۔ حیران پریشان ہو کے اچانک اس نے پھر یہ سوچا کہ کچھ نہ کچھ بات تو بنانی پڑے گی۔ اس نے کہا جی سرکار دیکھیں، جو آپ کی زوجہ پر دست درازی کرنی چاہے اس کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ یہ کہ اس کو جیل میں بھیج دیا جائے یا اس کو سخت سزا دی جائے۔ یہ یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ انہوں نے کوشش کی ہے یا انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ میرے ساتھ یہ دست درازی کریں۔ اب یوسف علیہ السلام نے اپنا دفاع تو کرنا تھا۔ آپ نے کہا کہ جناب بات یہ نہیں ہے، اس بیوی نے چاہا کہ میرے دل کو لبھائے، مجھے گناہ پر مجبور کرے، میں نے تو بالکل ارادہ نہیں کیا ایسا۔ اب وہ پریشان ہے کہ کس کی بات مانے، کہ وہاں پر کسی نے یہ بات بتائی، کلیہ بتایا۔ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ 4 مہینے کا بچہ تھا، زلیخا کے ماموں کا بیٹا یا چچا کا بیٹا، جس نے بول کر یہ بات بتائی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ ایک زیرک شخص تھا، سمجھدار شخص تھا، بزرگ تھا، تجربہ کار بندہ تھا اور مشیر تھا، عزیز مصر کا مشورہ دینے والا وزیر۔ اس نے کہا اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہے پھر یوسف علیہ السلام غلط کہتے ہیں اور بیوی سچی ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف علیہ السلام ٹھیک کہتے ہیں، بیوی جھوٹی ہے، اس نے پیچھے سے پکڑ کے کھینچا ہے، آپ نہیں مانے۔ اب فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر دیکھ تو لیا، سامنے تو تھا سارا کچھ۔ فلما رأى قميصه قد من دبر، جب دیکھا اس نے کہ قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، یوسف علیہ السلام کی کوشش میں کیا ہو سکتی ہے، زلیخا نے پیچھے سے کپڑا پکڑا ہے، پھٹ گیا ہے۔ جب پیچھے سے قمیص پھٹی ہوئی دیکھی تو کہنے لگا ان من کیدکن، بیوی یہ تمہاری چال ہے، اور تمہاری چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں بیویوں کی، عورتوں کی۔ ان کیدکن عظیم، اور تم عورتوں کی جو چرتر ہے نا، چالیں ہیں، چالاکی ہیں، بڑی زبردست ہوتی ہیں۔ پھر کہنے لگا یوسف عارض عن ھذا، جناب یوسف آپ اس سے درگزر فرمائیں، اس کو خاموشی سے دبا دیں، اس بات کو، جو ہو گیا تو ہو گیا،
اب بات باہر نہ نکلے، ہماری عزت کا مسئلہ ہے۔ اور بیوی سے کہا، اپنی بیوی سے واستغفری لذنبک، بیوی تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، مجھ سے معافی مانگ، یوسف سے معافی مانگ، اللہ سے معافی مانگ۔ تو نے کوشش کی ہے یوسف کو بہلانے کی، بہکانے کی، اپنی طرف لگانے کی، یہ غلطی تجھ سے ہوئی ہے، اس کی معافی مانگ تو۔ انک کنت من الخاطئین، بے شک تو خطا کاروں میں سے ہے، جن سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، تو ان میں سے ہو۔ تم سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی ہے، مان لے اور معافی مانگ لے، اس سے وقت گزر جائے گا۔ اب یہاں تک تو بات ختم ہو گئی، لیکن ختم ہوئی نہیں، بات باہر نکل گئی۔ باہر کیسے نکلی، پھر اس کا کیا ہوا، اگلی آیت میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم اعظم والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔